السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود جلد اول کا سبق نمبر 43 پڑھیں گے۔ باب فی افراد الحج، حج مفرد کا بیان ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ سبق میں ہم اس باب کا آغاز کر چکے ہیں، چند احادیث مبارکہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث۔ امام ابو داود یہ حدیث اپنے استاد شیخ قتیبہ بن سعید سے لے رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبن بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال إلى آخره۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج افراد کا احرام باندھ کر آئے، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ حتی اذا کان بصرف، یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ مقام صریف میں پہنچی، عرکت، تو ان کو حیض آ گیا۔ حتی اذا قدمنا، یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر ہم نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا، صفا مروہ کی سعی بھی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم فرمایا کہ جس کے پاس ہدی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول ڈالے اور حلال ہو جائے۔ فقلنا حل ماذا؟ چنانچہ ہم نے پوچھا کہ کیا کیا چیزیں حلال ہوں گی؟ آپ نے فرمایا الحل کلو، تمام چیزیں ہی۔ بس ہم نے عورتوں سے صحبت کی، خوشبو لگائی اور ہم نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، چونکہ احرام ان سلے کپڑوں کا پہننا ہوتا ہے اور عام حالات میں حلال ہو جانے کی صورت میں سلے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا 4 لَيَالٍ، حالانکہ ابھی عرفہ میں 4 راتیں باقی تھیں۔ ثم احللنا یوم الترویہ، پھر ہم ترویہ کے دن حج کا احرام باندھا۔ ثم احللنا یوم الترویہ، پھر 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن حج کا احرام باندھا۔ ثم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عائشہ فوجدها تبکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر آئے تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ فقال ما شانک؟ قالت شانی انی قد حضت، تو آپ نے پوچھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے حیض آ گیا ہے۔ قد حل الناس ولم احلل ولم اطف بالبیت والناس يذهبون الى الحج الان، کہ لوگ وہ احرام کھول چکے ہیں اور میں احرام کھول نہیں سکی، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی،
لوگ حج کی طرف وہ وقوف عرفہ کے لیے وہ چل رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا امر کتب اللہ علی بنات آدم، کہ یہ حیض تو امر تقدیری ہے جو اللہ نے آدم کی تمام بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے۔ فاغتسلی ثم اہلی بالحج، چنانچہ تم عمرہ کو چھوڑ دو، اترک العمرۃ، اور دوسری روایت میں جو ہم نے پڑھی اس میں الفاظ ہیں ارفضی عمرتکی وانقضی رأسکی وامتشطی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو رفض عمرہ کا حکم دیا کہ اب تم چونکہ ایام کم ہیں، حج کے ایام شروع ہونے ہی والے ہیں، یوم الترویہ آ چکا ہے، تو اب تم عمرہ چھوڑ دو، ترک کر دو، رفض عمرہ کا حکم دیا۔ اور پھر فرمایا ثم اہلی بالحج، حج کا احرام باندھ لو۔ ففعلت، چنانچہ حضرت عائشہ نے ایسا ہی کیا، وقوف کیا، وقوف عرفہ و مزدلفہ، حتی اذا طہرت طافت بالبیت و بالصفا والمروہ، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ افعال حج سے فارغ ہو کر پاک ہوئیں، حیض سے پاک ہو گئیں، تو بیت اللہ کا طواف بھی کیا، طواف زیارت، اور صفا مروہ کی سعی بھی کی۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد حللت من حجی کی و عمرتی کی، اے عائشہ تم اپنے حج و عمرہ سے دونوں سے حلال ہو گئی ہوگی، اب تم حج اور عمرہ دونوں سے فارغ ہو گئی ہو۔ قالت یا رسول اللہ انی اجد فی نفسی انی لم اطب بالبیت حین حججت، کہ اے اللہ کے رسول، کہ میرے دل میں ایک خلجان سا ہے، اور وہ یہ کہ حج کی ابتدا میں طواف بیت اللہ کا نہیں کر سکی، میں حج کی ابتدا میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی۔ قال فاذهب بها یا عبد الرحمن فاعمرها من التنعیم وذلك لیلۃ الحصبہ، اور یہ حصبہ کی رات تھی، یہ واقعہ حصبہ کی رات کا ہے۔ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر ازواج مطہرات کی طرح اس حج میں متمتعہ تھیں، اور تمتع میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ محرم حج سے پہلے افعال عمرہ سے فارغ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا، چونکہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جب مکہ المکرمہ پہنچی ہیں تو آپ کو راستے مقام شریف میں ماہواری کے ایام شروع ہو گئے، تو ابھی آگے 4 دن کے بعد ہی ایام حج شروع ہو رہے تھے، تو اتنی مدت نہیں تھی کہ حج سے پہلے عمرہ کیا جا سکتا، کیونکہ یہ سب حضرات 4 ذی الحجہ کو مکہ المکرمہ پہنچے۔ اب آگے حج شروع ہونے میں صرف 4 دن ہی باقی رہ گئے تھے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض 3 ذی الحجہ کو آنا شروع ہوا۔ صرف 4 سے 5 دن کے اندر طہارت عن الحیض اور عمرہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اس سلسلے میں حنفیہ کے نزدیک تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے رفض عمرہ کریں، یعنی عمرہ کو ترک کر دیں۔ اور اس کی دلیل وہ روایات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ حضرت عائشہ کو حکم دیا ارفضی عمرتکی وانقضی رأسکی وامتشطی، کہ تم عمرہ کو چھوڑ دو اور اپنے سر کھول دو اور کنگا کر لو۔ تو اس میں حضرت حنفیہ کے نزدیک تو اب یہی حل رہ جاتا ہے کہ عمرہ کو ترک کر دیا جائے، جس کی قضا بعد میں کر لیں، حج کا احرام باندھ لیں، اس لیے کہ حیض عمرہ سے تو مانے ہے، حج سے مانے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمرہ کے لیے بیت اللہ کا طواف ہے۔ عمرہ 2 چیزوں کا نام ہے، طواف اور صفا مروہ کی سعی۔
طواف اور صفا مروہ کی سعی کا نام احرام باندھ کر صفا مروہ کی سعی اور بیت اللہ کا طواف. تو عمرہ ہو نہیں سکتا. حیض اور نفاس والی عورت کے لیے عمرہ ہو نہیں سکتا. تو حیض عمرہ کے لیے تو مانے ہے، حج کے لیے مانے نہیں ہے. حج کے لیے مانے نہیں ہے. حالت حیض میں عورت وقوف عرفہ اور رمی جمرات سب کچھ کر سکتی ہے، البتہ طواف زیارت وہ پاک ہو جانے کے بعد کر لے، جب بھی پاک ہو. حنفیہ نے حضرت عائشہ کے اس قصے میں اسی شکل کو اختیار کیا ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ عمرہ کو چھوڑ کر اب مفرد بالحج ہو گئی تھیں. انہوں نے عمرہ کا احرام کھول دیا تھا اور عمرہ چھوڑ دیا تھا، اور پھر انہوں نے حج کا احرام باندھ لیا تھا، اور پھر بعد میں انہوں نے اس عمرہ کی قضا، جیسے کہ احادیث میں آ رہا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خلجان ہے کہ میں حج کی ابتدا میں بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی. اس میں اشارہ تھا کہ میں عمرہ نہ کر سکی، تو اس عمرہ کی قضا جس کو عمرۃ التنعیم کہتے ہیں وہ روایات میں ذکر ہے. حضرت عائشہ نے اس عمرہ کی قضا کی. جبکہ شافعیہ وغیرہ کے نزدیک ان کے مسئلے کے پیش نظر اس کے دو حل ہیں. ایک تو یہی جو حنفیہ کہتے ہیں کہ رفض عمرہ کریں، جس کی قضا بعد میں کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ بجائے رفض عمرہ کے احرام عمرہ پر حج کے احرام کی بھی نیت کر لیں. کیا فرمایا کہ رفض عمرہ کی بجائے احرام عمرہ پر حج کے احرام کی بھی نیت کر سکتے ہیں اور قارنہ ہو جائیں، کیونکہ جمہور کے نزدیک قران میں صرف افعال حج ادا کیے جاتے ہیں اور حج سے قبل افعال عمرہ مستقلا نہیں کیے جاتے. جمہور علماء نے احرام عائشہ میں اسی دوسری شکل کو اختیار کیا ہے، یعنی حضرت عائشہ شروع میں تو متمتعہ تھیں، وہ عمرہ کا احرام باندھ چکی تھیں، لیکن بعد میں چونکہ عمرہ ادا نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے اسی عمرے کے احرام پر حج کا احرام باندھ لیا، نیت کر لی حج کی، اور وہ بعد میں قارنہ ہو گئی تھی. انہوں نے شوافی اور دیگر ائمہ نے رفض عمرہ والی صورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرار نہیں دی، رفض عمرہ والی صورت قرار نہیں دی ہے. اگلی حدیث دیکھیں. وہ بھی قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا ببعض هذه القصه قال عند قوله واهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي. آپ نے یہی فرمایا کہ تو حج کا احرام باندھ لے اور پھر حج کے افعال جاری رکھ جیسے کہ حاجی کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف اور نماز کی ادائیگی سے تو پرہیز کر. وبه قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد وبه قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء. حضرت جابر بن عبداللہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خالصتاً حج کا احرام باندھا تھا، لا یخالطہ شیء، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو نہیں ملایا، لا یخالطہ شیء، اور حج کے احرام کے ساتھ کسی اور چیز کو، یعنی حج کے ساتھ عمرہ کی نیت نہیں کی. جی اس طرح کے جملے دیگر احادیث مبارکہ میں ہم پڑھیں گے، وہ آئیں گے. لا یخالطہ شیء کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں
ہم نے حج کے ساتھ عمرہ کی نیت نہیں کی تھی۔ اور اسی طرح اور بھی لفظ آتے ہیں لا نرا الا انہ الحج، کہ ہمارا مقصد اس سفر سے حج کرنا ہی تھا، یعنی اعتمار ذہن میں بھی نہ تھا، ذہن میں بھی نہ تھا، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اشہر حج میں عمرہ کرنا ناجائز ہے۔ اس معنی کی تائید اس سے ہوتی ہے جو کہ آگے طویل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آ رہی ہے، جس میں الفاظ یہ ہیں لیسا ننوی الا الحج لیسا نعرف العمرہ، یعنی ان الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ نے حج کا ہی احرام باندھا تھا، حج کے سوا اعتمار کی نیت نہیں کی تھی، عمرہ کا احرام باندھا نہیں تھا۔ اس کے دو طرح سے جوابات دیے گئے ہیں۔ حضرت گنگوہی کی تقریر سے معلوم ہوتا ہے یہاں حج عمرہ کے مقابلے میں نہیں ہے، یہاں حج عمرہ کے مقابلے میں نہیں، مطلب یہ ہے حج کے اس بات سے عمرہ کی نفی مقصود نہیں ہے، عمرہ کی نفی مقصود یہ تو ہم جنس ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عمرہ کو تو حج اصغر کہا جاتا ہے، بلکہ مطلب یہاں یہ ہے اس سفر سے ہمارا مقصد اور اس سفر میں ہم نے حج اور عمرے کے علاوہ اور کچھ حاصل کرنا نہیں تھا، مثلا جہاد وغیرہ، اور یہ اس لیے کہ اس سے پہلے گزر چکا۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں فَمِنَّا من احل بعمرہ ومنا من احل بحج، یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ ہم میں سے بعض نے عمرے کا اور بعض نے حج کا احرام باندھا تھا، تو ان الفاظ سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ کے ان اقوال سے، ان جملوں سے مقصود یہ ہے کہ ہم سفر حج کے لیے جا رہے تھے، حج اور عمرے کے ارادے سے ہی ہم سفر کر رہے تھے، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصود نہیں تھا۔ دوسرا معنی صاحب عون المعبود نے پہلے وہی معنی مراد لیے ہیں جو کہ عبارت کے ظاہر سے مفہوم ہو رہے ہیں کہ حضرات صحابہ کا شروع میں مدینہ سے چلتے وقت تو ذہن یہی تھا کہ صرف حج ہی کرنا ہے، صرف حج ہی کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خالصتاً حج ہی کا نیت کر رکھی تھی، اور اس حج کی نیت کے ساتھ ہم نے کسی اور چیز کو نہیں ملایا، یعنی عمرے کی نیت نہیں کی تھی۔ لیکن پھر جب آگے چل کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی اقسام بیان فرمائی اور وہ یہ بتایا کہ جس نوع کو اختیار کرنا چاہیں اس کو اختیار کر سکتے ہیں، تب ہم میں سے بعض نے اسی طرح کا احرام باندھ لیا اور بعض نے اس طرح کا احرام باندھ لیا۔ یہ اس کا مطلب لا یخالطہ شیء کے حج کے ساتھ عمرہ کی، یعنی کہ حج کے ساتھ ہم نے کسی اور چیز کی نیت نہیں کی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صرف حج کا احرام باندھا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے کسی اور چیز کو نہیں ملایا تھا۔ تو دو معنی آپ کے سامنے رکھ دیے تھے کہ ایک تو یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا اس سفر سے مقصود حج و عمرے کی ادائیگی تھا، ہمارا اس سفر سے مقصود جہاد وغیرہ کی کوئی اور مقصود نہیں تھا، اور یہاں پر عمرہ وہ عمرہ حج کی منافی نہیں ہے، حج کے منافی نہیں، حج کے اس بات سے عمرہ کی نفی نہیں ہوتی، یعنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب نے حج افراد ہی کی نیت کی تھی اور حج ہی کی نیت کی تھی، بلکہ بعض نے، جیسے احادیث میں آ رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں ہے فَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍ، تو یہ ایک معنی یہ بھی ہے کیونکہ حج اور عمرہ ہم جنس ہیں، عمرے پر حج اصغر کا اطلاق ہوتا ہے،
فقدمنا مکۃ لاربع لیال خلون من ذی الحجہ، ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو ماہ ذی الحجہ کی 4 راتیں گزر چکی تھیں۔ فطفنا وسعینا، چنانچہ ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور سعی کی۔ ثم امرنا رسول اللہ ان نحل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احرام کھول دینے کا حکم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا لولا ہدی احللت، اگر میرے پاس ہدی کا جانور نہ ہوتا تو میں احرام کھول دیتا۔ ثم قام سراقۃ بن مالک فقال یا رسول اللہ ارأیت متعتنا هذه لعامنا هذا ام للابد، چنانچہ سراقہ بن مالک کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ ہمیں یہ رعایت اس سال کے لیے عنایت فرما رہی ہیں یا ہمیشہ کے لیے؟ یعنی ہم نے احرام تو حج کا باندھا تھا افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد، اب آپ ہمیں احرام کھول دینے کا حکم فرما رہے ہیں اور اجازت دے رہی ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ، ابھی تو ایام حج شروع نہیں ہوئے اور وہ اعمال ہم ادا نہیں کیے تھے کہ آپ ہمیں احرام کھول دینے کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ رعایت اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل ہی للابد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ تو ہمیشہ کے لیے۔ قال الاوزاعی سمعت عطاء ابن ابی رباح يحدث بهذا فلم احفظه حتى لقيت ابن جریج فاثبته لي، امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے اس روایت کو سنا لیکن میرے حافظہ سے نکل گئی تھی، فلم احفظہ، میں بھول گیا تھا، حتی لقیت ابن جریج، جب ابن جریج سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یاد دلا دی، فاثبتہ لی، تو یہ روایت مجھے یاد دلا دی۔ تو اس روایت میں جو اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو کہ اختلافی ہے، وہ مسئلہ ہے فسخ الحج الی العمرہ، فسخ الحج الی العمرہ، جس کو حضرت سراقہ بن مالک نے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے تحقیق کی کہ یہ رعایت اس سال کے لیے عنایت فرمائی یا ہمیشہ کے لیے۔ تو فسخ الحج الی العمرہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ آدمی شروع میں تو حج کا احرام باندھے، افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام کھول دے اور بعد میں پھر ایام حج میں دوبارہ حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع والے سال میں صحابہ سے اسی طرح کرایا تھا جس کی خاص مصلحت تھی، اور وہ مصلحت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں اشہر حج میں عمرہ کرنے کو سخت ترین گناہ سمجھا جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جم غفیر میں اس رسم جاہلیت کی پرزور تردید ہو جائے اور سب کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اشہر حج میں عمرہ جائز ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ کیا کہ جن صحابہ نے حج افراد کے احرام باندھ رکھا تھا اور ان کے پاس ہدی کا جانور بھی موجود نہیں تھا اور وہ سائق الہدی بھی نہیں تھے، سائق الہدی بھی نہیں تھے، اور ایسے افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت سے موجود تھے کہ جن کے پاس ہدی کا جانور نہیں تھا، جن کے پاس ہدی موجود تھی وہ بہت قلیل صحابہ تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور ایک حضرت طلحہ اور ایک اور صحابی، چند صحابہ تھے کہ جن کے پاس ہدی کا جانور موجود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ نے حج افراد کا احرام باندھا تھا اور ہدی کا جانور بھی نہیں تھا، ان سب سے آپ نے یہ فرمایا کہ تم لوگ طواف و سعی کر کے اسی کو عمرہ قرار دے دو، یعنی جو احرام تم نے حج کی نیت سے باندھا اس میں حج کی نیت فسخ کر کے عمرہ کی نیت کر، اس کو مسئلے کو کہا جاتا ہے فسخ الحج الی العمرہ۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، اس کو دیکھ لیں، فسخ الحج الی العمرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حج کی نیت فسخ کرنے کا اور عمرہ کی نیت کر لینے کا حکم دیا، اور اس احرام حج کو احرام عمرہ
کر ڈالنے کا حکم دیا۔ آگے روایات میں الفاظ آ رہے ہیں، دیکھیں اجعلوها عمرتن، تو اس کو عمرہ قرار دے دو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی کہ اس کو عمرہ کا احرام کر ڈالو اور عمرہ سے فارغ ہو کر حلال ہو جاؤ، حلق رأس، سلے ہوئے کپڑے پہن لو اور یہ چند روز حلال رہ کر مکہ میں گزارو تاکہ تمہاری اس حالت کا مشاہدہ کر کے سب لوگ سمجھ جائیں کہ یہ سب عمرہ کر کے حلال ہو گئے، اور یہ بات کھل کر واضح ہو جائے کہ اشہر حج میں عمرہ کرنا ناجائز نہیں ہے۔ اشہر حج میں عمرہ کرنا بالاتفاق جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ کا فسق الحج الی العمرہ صرف ان لوگوں سے کرانا جو سائق الحدی تھے، اس لیے تھا کہ مسئلہ کھل کر سامنے آ جائے، اس لیے کہ جو ہدی کا جانور ساتھ لے گئے ہیں تو ہدی چونکہ تحلل کے لیے مانع ہے، حلال ہو جانے کے لیے رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اس لیے سائق الہدی کے لیے حلال ہو جانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور یہاں سے فسق سے آپ کا جو مقصود تھا وہ نمایاں طور پر اس صورت میں زیادہ واضح ہوتا تھا جبکہ لوگ عمرہ کر کے حلال بھی ہو جائیں، کیونکہ اگر عمرہ تو کر لیں لیکن حلال نہ ہو تو دیکھنے والوں کو یہ کہاں معلوم ہوگا کہ انہوں نے عمرہ کیا اور حلال وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے عمرہ کر لیا ہو۔ اب دیکھیں یہ جو صورت ہے فسق الحج الی العمرہ، یہ جمہور کے نزدیک یہ صورت تمتع کہلاتی ہے، صورت تمتع، جس کو سراقہ بن مالک نے کہا کہ یہ رعایت ہمارے لیے اس سال ہے یا ہمیشہ کے لیے۔ یہ جمہور کے نزدیک یہ صورت تمتع منسوخ ہو چکی ہے۔ آگے روایات ہم پڑھیں گے کہ جس کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور ایک دوسری روایت ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ فرمائے بل لکم خاصتاً، کہ یہ رعایت خاص طور پر تمہارے لیے، یہ رعایت خاص طور پر تمہارے لیے۔ اور یہ چونکہ رعایت کا مقصد ایک عارض تھا، ایک خاص مصلحت تھی، اسی مصلحت کی وجہ سے آپ نے رعایت دی تھی، تو اس لیے جمہور کے نزدیک یہ صورت تمتع منسوخ ہو گئی ہے، الا یہ کہ امام احمد اس کے قائل ہیں، وہ اس کو منسوخ نہیں مانتے، وہ اس کو منسوخ نہیں مانتے۔ جی آگے دیکھیں اگلی حدیث، وبی قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر قال قدم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب لاربع ليال خلون من ذي الحجہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ماہ ذی الحجہ کے 4 راتیں گزر جانے پر مکہ مکرمہ آ پہنچے، فلما طافوا بالبیت وبالصفا والمروہ، جب بیت اللہ کا طواف کر کے صفا مروہ کی سعی کر کے فارغ ہوئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها عمرۃ، تو چونکہ صحابہ حج کا احرام باندھ چکے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو عمرہ قرار دے دو، الا یہ کہ من کان معه الہدی، وہ شخص جس کے پاس ہدی کا جانور موجود ہو، فلما کان یوم الترویۃ احلوا بالحج، چنانچہ وہ لوگ کہ جنہوں نے حج افراد باندھ رکھا تھا اور فسق حج کر لیا تھا، تو یوم الترویہ جب 8 ذی الحجہ کا دن ہوا تو انہوں نے حج کا احرام باندھا۔ فلما کان یوم النحر قدموا فطافوا بالبیت ولم یطوفوا بین الصفا والمروہ، تو چنانچہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا جب دن آیا تو وہ جب مکہ مکرمہ پہنچے آئے تو بیت اللہ کا طواف تو کیا لیکن صفا مروہ کی سعی نہیں کی، چونکہ وہ پہلے صفا مروہ کی سعی کر چکے تھے۔ بعد میں سعی اس لیے نہیں کی کیونکہ پہلے سعی کر چکے تھے اور وہی کافی تھی، البتہ جو شخص حج سے پہلے سعی نہ کر سکے اس کے لیے طواف زیارت کے بعد سعی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حبيب يعني المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي۔ یہ دیکھیں یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت میں الفاظ واضح ہیں کہ اس دن صحابہ میں سے کسی کے پاس
ہدی نہیں تھی سوائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طلحہ اور حضرت علی. قدیم من الیمن معه الہدی فقال احللت بما احل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی جو یمن سے آئے تھے، ان کے پاس بھی ہدی کا جانور موجود تھا. حضرت علی نے فرمایا اس چیز کی نیت کی جس چیز کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم امر اصحاب ان يجعلوا عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، وہ سر منڈائیں اور وہ حلال ہو جائیں، یعنی احرام کھول دیں. الا من كان معه الهدي فقالوا اننطلق الى منى وذكورنا تقتر فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ بات صحابہ کی پہنچی، یعنی کہ صحابہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا، معیوب سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو احرام کی حالت میں رہیں اور ہم حلال ہو جائیں، ہم حلال ہو جائیں اور ہم احرام کھول دیں. اس کو پسند نہیں کیا اور اس پر انہوں نے تردد کا اظہار کیا اور یہ الفاظ کہے اننطلق الی مینا وذکورنا تقتر، کہ یعنی کہ ہم اپنی بیویوں اور عورتوں سے صحبت کرتے رہیں اور اس حال میں ہم افعال حج ادا کرنے کے لیے مخصوص مقامات کی طرف چلیں. تو یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لو انی استقبلت من امری ما استدبرت ما اهدیت، یعنی کہ آپ نے یہ فرمایا اگر مجھے آئندہ کی معلومات کا پتہ چل جاتا ما اہدیت، تو میں ہدی کا جانور ساتھ لے کر نہ آتا. اگر پہلے سے ہی امر جانتا تو میں اپنے ساتھ ہدی کا جانور نہ لاتا. ولولا ان معی الہدی الاحللت، چنانچہ اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی احرام کھول ہی دیتا، تو میں احرام کھول ہی دیتا. تو آپ نے ایک تمنا کا اظہار کیا. اسی سے استدلال کرتے ہوئے حنابلہ نے کہا کہ غیر افضل کی تمنا تو ہو نہیں سکتی، اس لیے حج تمتع افضل ہے، حج تمتع افضل ہے. اگلی روایت عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله، کہ جس شخص کے پاس ہدی کا جانور موجود نہیں تھا بس وہ حلال ہو گیا مکمل طور پر. فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال ابو داود هذا منکر انما هو قول ابن عباس، یعنی کہ یہ امام ابو داود فرما رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ مرفوع روایت نہیں ہے بلکہ موقوف روایت ہے، اور موقوف ہونا یہ معروف ہے اور اس روایت کا مرفوعاً ذکر ہونا یہ منکر ہے. انما ہوا قول ابن عباس، کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہی معروف ہے، اور جبکہ اس کو مرفوع نقل کرنا یہ منکر ہے. اور منکر روایت قابل حجت قابل استدلال نہیں ہوتی کیونکہ یہ مخالفت ثقات میں سے ہے. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. قال ابو داود رواه ابن جريج عن عطاء دخل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے افعال حج کی ادا کرنے کے بعد فارغ ہو جانے کے بعد عمرہ میں تبدیل کرنے کا حکم دیا، عمرہ قرار دے دیا. یہ اوپر والی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ عمرہ ہے، کہ یہی وہی عمرہ ہے کہ جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا، بس جس کے پاس ہدی نہ ہو تو وہ حلال ہو جائے، اس لیے سب چیزیں حلال ہو گئیں. فَلْيَحِلُّ الْحِلَّ كُلَّهُ وَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور فرمایا کہ قیامت تک ایام حج میں عمرہ کرنا جائز ہو گیا ہے، جائز ہو گیا ہے، کہ جس کو زمانہ جاہلیت میں ایک معیوب سمجھا جاتا تھا اور ایام حج کے اندر
عمرہ کرنے کو سخت ترین معصیت سمجھا جاتا تھا، اس کی نفی کرتی۔ اگلی روایت دیکھیں، عن ابن عباس قال اہل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبیت وبین الصفا والمروہ وقال ابن شوکر ولم يقصر ولم يحل من اجل الہدی، ہدی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا۔ وَأَمَرَ مَن لَّمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيِ أَن يَطُوفَ وَأَن يَسْعَى وَيُقَصِّرَ ثُمَّ يَحِلَّ زاد ابن منیع أو يحلق ثم يحل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ من لم یکن ساق الہدیہ، جو ہدی کا جانور ساتھ نہیں لایا، وہ طواف کرے، سعی کرے اور قصر کر کے وہ احرام کھول دے۔ ابن معین نے یہ اضافہ کیا ہے کہ یقصر او یحلقہ، حلق کر کر وہ احرام کھول دے۔ عن سعید بن المسیب ان رجلا من اصحاب النبی اتى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فشهد عنده انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے، فشہد عنہ انہ سمع رسول اللہ فی مرضہ الذی قبض فیہ، کہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے عمرہ کرنے سے منع فرمایا ہے، حج سے پہلے عمرہ کرنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ تو چونکہ حج فرض ہے جبکہ عمرہ فرض نہیں ہے، نیز عمرہ کی ادائیگی ہر وقت ممکن ہے جبکہ حج صرف مخصوص ایام میں ہی ہو سکتا ہے، اس لیے مستحب ہے کہ پہلے حج کیا جائے اور اس کے بعد عمرہ، پہلے حج کیا جائے اور اس کے بعد عمرہ۔ تو یہ نہیں تنزیہی پر محمول ہے کہ یہ ممانعت، یہ تنزیہی ممانعت ہے کہ حج کرنے سے پہلے عمرہ کرنے سے منع فرمایا، اور اس کی حکمت اور اس کی مصلحت وہ یہی ہے کہ حج چونکہ فرائض میں سے ہے اور عمرہ فرائض میں سے نہیں، جو فرض ہے اس کی ادائیگی پہلے کرنا چاہیے، اور حج چونکہ مخصوص ایام میں ہوتا ہے اس لیے اس کا اہتمام پہلے کرنا چاہیے۔ وبی قال حدثنا موسیٰ ابو سلمة قال حدثنا حماد عن قتادة عن ابی شیخ الہنائی خیوان بن خلدہ ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله نهى عن كذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم. قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا أما هذا فلا. فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم۔ لیکن حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب سے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فنا فنا باتوں سے منع فرمایا تھا، مثلا عن رکوب جلود النمور، چیتے کی کھال پر سوار ہونے سے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں ہمیں معلوم ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے درمیان قران کرنے سے بھی منع فرمایا تھا، یعنی ایک ہی احرام سے حج عمرہ کی ادائیگی کرنے سے بھی منع فرمایا تھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا اما هذا فلا، اس بات کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان فرمانے لگے اما انها معهن ولکنکم نسیتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی منع فرمایا تھا مگر تم لوگ بھول گئے، تو فائدہ سمجھ لیں، حج قران چونکہ اس روایت پر صحابہ کا اتفاق نہیں ہے، اس لیے تمام ائمہ کے نزدیک حج قران جائز ہے، بلکہ احناف کے نزدیک تو حج قران افضل ہے، حج قران افضل ہے۔
تو اس پر تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوتا اور ممانعت ہوتی تو اس میں صحابہ کا بھی اتفاق ہوتا اور ائمہ کا بھی اس بارے میں اتفاق ہوتا، جبکہ ائمہ کا تو اس کے برعکس اتفاق ہے کہ حج قران جائز ہے، جبکہ احناف تو اس کے حج قران کی افضلیت کے قائل ہیں اور ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں. صحابہ اس بارے میں جیسے فرمایا کہ ہمیں یہ اس ممانعت کے بارے میں علم نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.